میں قاضی فائز صاحب کے سامنے یہ عرض رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ سو موٹو نوٹس لیجئے، آپ اس الیکشن پہ سو موٹو نوٹس لیجئے۔ میں اپنی پارٹی کی قیادت سے بھی درخواست کروں گا اور میں نے یہ مدعا رکھا ہے اور آج ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ میں دوبارہ یہ مدعا رکھوں گا کہ پارٹی 184(3) میں یہاں آئے اور سپریم کورٹ کو درخواست کرے، اور ہم کریں گے انشاءاللہ کہ سپریم کورٹ اس الیکشن پہ سو موٹو نوٹس لے کے اسی طرح جس طرح 2014 میں 4 حلقوں پہ جوڈیشل کمیشن بنا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ ایڈجوڈیکیٹو فورم بھی ہے اور انکوزیٹورل بھی ہے، تو جس طرح آپ نے آج سے 10 سال پہلے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا اور اس نے انویسٹیگیٹ کیا اس الیکشن کو، جہاں بات صرف 4 حلقوں کی تھی، یہاں بات 250 حلقوں کی ہے، اور یہاں بات سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جانی کی ہے۔ کیونکہ میری بات آئینی ہوگی، میری بات غیر جذباتی ہے، میری بات بہت سمجھ بوجھ سے اپنی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آرٹیکل 190 کے تحت، امید ہے آپ کی توجہ اب بھی میرے ساتھ ہوگی 1 منٹ اور، آرٹیکل 190 کے تحت اور آئین کی بنیادی شقوں کے تحت پاکستان کا ہر ادارہ، چاہے وہ سول آرم فورسز ہو، حساس ادارہ ہو، سویلین گورنمنٹ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، سپریم کورٹ کے فیصلے کی سپورٹ میں اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ جب سپریم کورٹ نے آزاد شفاف الیکشن کا حکم دیا، کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت اس فیصلے کو ایگزاسٹ نہیں ہونے دیا گیا، لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا گیا۔ جب کمشنر راول پنڈی نے وہ باتیں کی، کیا وہ اپنے آپ سے بول رہا تھا؟ جب لوگوں کے ہاتھوں سے کاغذات چھینے گئے، وہ کس قانون کے تحت؟ جب لوگوں کو اغوا کیا گیا، وہ کس قانون کے تحت؟ میری جماعت کا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کیمپین نہیں کر سکا، مردان کے میرے لیڈر عاطف خان صاحب کیمپین نہیں کر سکے، میرے دائیں طرف عامر ڈوگر صاحب ہیں، ان سے پوچھئے کتنے مہینے کیمپین کی، آخری ہفتہ ایک نکلے ہوں گے۔ میں ہمیشہ مہینہ ایک کیمپین کرتا تھا، صرف 14-15 دن نہ نکل سکا اپنے مردان میں۔ میرا سوال ہے کہ ہم تو پھر بھی نکلے، بہت سے لوگ نکل ہی نہیں سکے۔ جو لوگوں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، آج بھی خواتین، علی حمزہ صاحبہ جیسی اور ڈاکٹر یاسمین راشد 85 سالہ خاتون، جو فخر ہے ہماری نہ صرف پی ٹی آئی کا بلکہ لاہور اور پورے پاکستان کا، ان جیسے لوگوں کو جب الیکشن میں حصہ ہی نہیں لینے دیا گیا، جب ان کے کیمپس ہی نہیں لگنے دیے گئے۔ تحریک انصاف کا آج بھی لاہور میں، پنجاب میں کوئی آفس ورکنگ پراپر نہیں ہے۔ تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، چیف جسٹس صاحب، ہمیں آفس نہیں کھولنے دیا جا رہا، ہم جلسہ نہیں کر سکتے، ہم پیسفل پروٹیسٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ کس نے آپ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے؟ اس لیے درخواست ہے آپ سو موٹو نوٹس لیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم الیکشن تھا جس پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے، کیونکہ صرف الیکشن کرانا اہم نہیں ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا اہم ہے۔ اور آخری بات، حکومت کی طرف سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، ہم جمہوری لوگ ہیں، عامر بھائی ہمیشہ پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، سیاسی ایشوز پہ ان کی بڑی نظر ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ ان مسائل کا حل سیاسی انداز میں نکلے۔ ہم مذاکرات صرف سیاسی فورسز سے کریں گے، یہ کلیئر ہو جائے، آئین کے پیرامیٹر کے اندر، پارلیمنٹ میں انشاءاللہ۔ اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلشمنٹ سے ہے وہ دور ہو سکتی ہے، لیکن مذاکرات صرف اور صرف سیاسی فورس سے جو آئین کے اندر ہے۔ لیکن نقطہ یہ ہے کہ آپ نے مذاکرات صرف وقت پاس کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو لیجیٹیمیسی دینے کے لیے کرانے ہیں، یا آپ نے مذاکرات اس لیے کرنے ہیں کہ ملک کے مسائل کا حل نکلے؟ آخری بات، اگر حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو پہلے عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، ان کی رہائی کے لیے بنیادی اور ٹھوس اقدامات لیے جائیں، اور ساتھ ساتھ باقی اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی کا روڈ میپ۔ اگر آپ یہ سٹیپس لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ جو بات، جو آفر زرداری صاحب کی طرف سے آئی یا رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے آئی یا اور نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے محترم لیڈران کی طرف سے آئی ہے، وہ صرف آفر نہیں ہے، وہ عمل کے لیے ہے۔ کیونکہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ صرف بات کر رہے ہیں، اس کے پیچھے عمل نہیں ہے۔ اور یہ بھی سوال ہے کہ جو مذاکرات کی آفر آپ کر رہے ہیں، کیا حکومت بااختیار ہے اپنے فیصلے امپلیمنٹ کرانے میں؟ اور اگر آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو ماحول تو بنائیں۔ میں صرف ایک سیاسی کارکن یا MNA نہیں، عمران خان کی جماعت کا، تحریک انصاف کا ایک وکیل بھی ہوں ان محترم عدالتوں کا، ہائی کورٹ کے لیول تک۔ کل مجھے اپنے لیڈر سے ملنے تک نہیں دیا گیا، ہم وکلاء بیٹھے رہے۔ اگر آپ مذاکرات چاہتے ہیں، معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں، آپ نے عمران خان صاحب کو، آخری بات، آپ نے عمران خان صاحب کو ایسے رکھا ہوا ہے اڈیالہ میں جیسے اڈیالہ نہ ہوا گوانٹانامو بے ہو گیا۔ کیا اڈیالہ پہ آئین پاکستان کا عمل درآمد نہیں ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں تو آپ کا عمل ثابت کرے گا، آپ کا گفتار ثابت کرے گا
کہ آپ کیسا کتنا کوئی فیوریبل ماحول بناتے ہیں. بہت شکریہ. عامر ڈوگر صاحب ایک 2 منٹ نہیں آپ بات کوئی نہیں. آج سپریم کورٹ نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر مبینہ مداخلت ہو رہی ہے فیصلہ باد دھرنا کیس کے بعد اس حوالے سے پارلیمنٹ نے لیجسلیشن کیوں نہیں کی؟ تو کیا آپ ایز اے غلام اگر MNA یا آپ کی پارٹی ISI, IB اور MI کی مبینہ مداخلت کے خلاف مداخلت سے متعلق اس کا راستہ روکنے کے لیے کوئی لیجسلیشن میں پہل کرنے کو تیار ہے؟ جتنے معاملات ہیں پہلے ہی آپ کے پاس آئین میں بہت اختیار ہے. بات عمل کرنے کی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ واک دا ٹاک. جو بات کرتے ہیں وہ قرآن میں بھی ہے کہ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. آپ جو اچھی بات کرتے ہیں اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ آپ تو قرآن پڑھتے ہیں, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ جو آلریڈی موجود قوانین ہیں اس پہ عمل ہو سکتا ہے, اس سے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ادارہ جاتی ریفارم کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے, معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے مزید قانون سازی کی ضرورت ہے, تو پارلیمنٹ کا کام ہی قانون سازی ہے. اور پاکستان کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم ہر وہ قانون سازی کریں گے جس سے معاملات بہتر ہوں. تھینک یو سر. خان صاحب, آپ کیا ایسے مذاکرات چاہتے ہیں جس میں سیاسی فورسز, حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ بیٹھی ہو, یا صرف سیاسی جماعتیں ہوں؟ سیاسی جماعتیں بیٹھیں, جہاں اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہوگی ان سے رابطہ کا کام حکومت کا ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج اور باقی ذیلی ادارے ڈیفنس منسٹری کے تحت آتے ہیں, وہ حکومت کا کام ہے, اپوزیشن کا نہیں. اچھا علی محمد صاحب یہ بتائیے گا, آپ کو مذاکرات کی آفر آئی ہے نون لیگ سے, یا صرف نون لیگ سے مذاکرات ہوں گی یا تمام جماعتوں سے ہوں گی؟ میرے خیال میں تمام فورسز کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. سوال کیا گیا کہ کیا صرف نون لیگ سے مذاکرات ہوں گے؟ پیپلز پارٹی بیچ میں سے نہ نکلے. پیپلز پارٹی کھاتی بیچ میں ہے اور بیٹھتی سائڈ پہ ہے. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں جو 16 مہینے کا آپ نے کیا تھا وہ آپ نے مل کے ہی پاکستان کی تباہی کی ہے, تو ٹھیک کرنے میں بھی اپنا پورا حصہ ڈالیں. ایک منٹ آئیے. کیسے ہیں آپ سب؟ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے بڑے اہم کیسوں میں سے ایک کیس, میں تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم کیس عمران خان صاحب کے کیس کو کہتا ہوں. مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں.